ابرش زران کو زخمی نگاہوں سے دیکھتے سرنفی میں ہلاتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ زران نے ایک نظر ابرش کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا، دوسرے پل وہ سنجیدگی سے عنایہ کے سامنے نکاح کے پیپرز رکھ چکا تھا۔ عنایہ خاموشی سے ان پیپرز پر سائن کرنے لگی۔ ابرش دیوار کے ساتھ لگی لرزتے وجود کے ساتھ عنایہ کو نکاح نامے پر سائن کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ زخمی سا مسکراتے اب آنکھیں میچ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو کی لڑیوں کی صورت میں اس کے عارض پر بہہ رہے تھے۔ زران اپنا بالائی لب دانتوں تلے دبائے ابرش کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر زران کی گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ میرون ڈریس میں دلہن کی طرح سجی سوری لرزتی ہوئی آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ زران گہرا سانس بھرتے اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ ابرش اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے کچھ بھی بتاتا وہ یہ نکاح نہ ہونے دیتی۔ عنایہ سے بہتر مستقبل کے لیے وہ درخزے سے اس کا نکاح کروا رہا تھا۔ منگنی اس کے نزدیک عارضی بندھن تھا۔ وہ جانتا تھا درخزے اب مر جائے گا، عنایہ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرے گا۔ عنایہ بہرزاد کی قید میں رہی، اس سے درخزے کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، الٹا عنایہ کے کردار پر بات ہوئی تھی۔ ابرش نے آنکھیں کھولتے زران کو ایک نظر دیکھا۔ زران کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بے رخی سے منہ پھیر گئی تھی۔ مقابل آج اس کا دل بری طرح دکھا چکا تھا، اسے اب اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ دوسرے لمحے میں وہ اپنے عارض سے آنسو بے دردی سے صاف کرتے عنایہ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ عنایہ کے آگے سے پیپرز پکڑ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرتی۔ زران ابرش کا ارادہ سمجھتے عنایہ کے آگے سے وہ پیپرز جلدی سے اچک گیا تھا۔ آپ نکاح مکمل کروائیں، میں آتا ہوں۔ زران نے وہ نکاح کے پیپرز نکاح خواہ کو پکڑائے۔ نکاح خواہ استبات میں سر ہلاتے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ ابرش زران کو دیکھتے حلق کے بل چیختے ہوئے نکاح خواہ کی طرف بڑھی۔ زران جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کا رخ پلٹے سے سینے سے لگا گیا تھا۔ زران نے اسے اپنے سینے میں بھینچے دروازے کی طرف بڑھتے دروازے کو لاک کیا۔ کھولو مسٹر خانزادہ، یہ دروازہ لاک کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے باہر تمہارا عزت کا جنازہ نکل جائے گا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ابرش زران کی شال اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانے چیخی۔ ابرش کی حالت دیکھتے عنایہ صوفے سے جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ بری طرح پینک ہو رہی تھی، پورا بدن اس کا کپکپا رہا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ زران نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی مٹھیوں سے اپنی شال چھڑواتے اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی شہد رنگ کانچ سے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے استغفار کیا۔ تم نے میری عنایہ کے ارمانوں کا قتل کیا، تم نے میری عنایہ کو جیتے جی مار ڈالا، تم قاتل ہو۔ میری عنایہ کے میرے ماں باپ نے برسوں پہلے میری انویزیبل قبر بنائی تھی جس میں گزرتے وقت کے ساتھ سب نے مٹی ڈالی، تم نے سب سے زیادہ اس پر مٹی ڈالی۔ تمہارا جی نہیں بڑھتا کہ میری بہن کی قبر بنا ڈالی مسٹر خانزادہ؟ ابرش لرزتے لبوں سے بولتے اس کے آنکھوں میں دیکھتے چیخی تھی۔ عنایہ بہن ہے میری، اس کی خوشیوں کے لیے یہ کیا سب میں نے۔ زران اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سختی سے بولا، مگر آنکھوں میں کرف کی پرچھائی اتری تھی۔ نہیں ہے وہ بہن میری، کوئی رشتہ نہیں تمہارا میری بہن سے، سمجھے تم؟ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلاتے چیختے ہوئے بولی، کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے میرا؟ زران نے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ نہیں ہے، میری عنایہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہے کوئی رشتہ، سمجھے تم؟ ابرش نے زران کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں کہا، مجھے تو لگا تھا تمہارا ہر رشتہ میرا ہے، آج تک یہی سمجھتا آیا، میری ابرش کا ہر رشتہ میرا ہے۔ زران ابرش کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی لہجے میں بولتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے سمجھے گی، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے تمام رشتوں کی طرح اس پر ہی وار کرتے اس کی محبت پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ نہیں ہے زران، میرے کسی رشتے پر تمہارا حق نہیں ہے، چھوٹی کنسرن مت دکھاؤ۔ عنایہ کی جگہ تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا تم اس کے ساتھ بھی یہی کرتے، اس کی مرضی کے بغیر ایسا نکاح کرتے؟ ابرش نے زران کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لیتے سوال داغا۔ اس کی 16 سالہ بہن کا اسے بتائے بغیر نکاح کر دیا، وہ مرنے والی ہو گئی تھی، اور کرنے والا کون تھا؟ اس کا شوہر۔ اسے اپنے جسم کی عمارت ٹوٹتی جھڑکتے محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹی ہوتی میری، زران ابرش کے الفاظ دہراتا استدعائیہ مسکرایا۔ کیا بہن بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا ماں باپ بھائی بہن اپنی بیٹیوں بہن کے لیے بہتر مستقبل کے فیصلے نہیں کرتے؟ زران نے جواباً کرب سے سوال کیا۔ لیتے ہیں فیصلے، اپنی بیٹی کا اچھا بھی سوچتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے اس بیٹی کے ساتھ غلط ہو جائے؟ کانٹوں کے سفر پر اس بیٹی کو اکیلا ہی چلنا پڑتا ہے، کوئی اس کے غموں کا بھاگ دار نہیں بنتا۔ میری عنایہ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، کیا کر لو گے تم؟ اپنے جیسے خانزادہ کا کیا بگاڑ لو گے آخر تم؟ صرف مٹی ڈالنے کا کام کرو گے تم میری بہن کی قبر پر۔ ابرش سسکیاں لیتے بولتی بری طرح رو دی تھی۔ زران اب ایک ٹک خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا میری عنایہ کا نکاح؟ کیوں مجھ سے یہ حق چھینا؟ ماں ہوں میں اس کی، کیوں مجھ سے چھپایا؟ میری عنایہ کے نکاح کے بارے میں چھپایا؟ ابرش زران کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ زران نے گہرا سانس لیتے اسے خود میں بھینچے اس کی کمر نرمی سے سہلائی۔ ابرش کی باتیں اس کے دل میں فگار کر رہی تھی۔
مگر ابرش کی حالت دیکھتے وہ اسے نرمی سے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ مجھے دھوکہ دیا تم نے، ماں ہوں میں عنایا کی، اتنا بڑا حق تم نے مجھ سے چھینا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہیں معاف نہیں کروں گی، سمجھے تم میری عنایا کے کچھ نہیں لگتے، سمجھے تم کچھ نہیں لگتے تم میری عنایا کے، بہت غلط کیا تم نے میری عنایا کے ساتھ۔ ابرش روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھتے بولی، آپ ہی زران بھائی نے مجھے مجبور نہیں کیا، اگر میں نہ چاہتی وہ کبھی مجھے مجبور نہیں کر سکتے تھے، یہ نکاح میں نے اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے۔ آپ کے بعد جن کی آنکھوں میں میں نے اپنے لیے محبت دیکھی ہے وہ زران بھائی ہیں۔ باپ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، مگر زران بھائی کو دیکھ کر مجھے لگا شاید اصل میں ایک باپ ایسا ہوتا ہوگا جیسے میرے دوستوں کے پاپا ہوتے تھے۔ عنایا زخمی سا مسکرائی، بہرزاد کی قید میں جب تک تھی آہل بھائی موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ماما کو تو آپ جانتی ہیں، وہ تب بھی اپنے خساروں کو روتی رہی ہوں گی، مجھے نہیں لگتا انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی ہوگی، اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا میں اس اندھیرے کمرے میں سانس بھی مشکل سے لے رہی ہوں۔ ہاں تو مجھ سے اس انسان نے سب کچھ چھپایا تھا، اس نے بتایا ہی نہیں تو کہ تم قید میں ہو، اس نے تب بھی مجھ سے جھوٹ بولا جیسے آج جھوٹ بولا۔ ابرش روتے ہوئے چیخی، آپ ہی مجھے نہیں پتا تھا، آپ کو پتا تھا کہ نہیں، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ اس اندھیرے کمرے سے نکل کر سب سے پہلے جس انسان کو دیکھا تھا وہ زران بھائی تھے۔ بہرزاد کی قید سے جب نکلی تو یہ زخمی میرے سامنے کھڑے تھے، ان کی گردن چہرے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے لرزتے لبوں سے پوچھا تھا کہ بہرزاد نے میرے ساتھ کچھ کیا تو نہیں، یہ سوال پوچھتے ہوئے ان کے چہرے پر جو تکلیف تھی وہ آج تک میں نہیں بھولی تھی۔ میں نے نکاح کے لیے قبول ہے کہ لفظ دہراتے ہوئے درخزئی کو نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے بارے میں سوچا، مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہوگا، نہ وہ مجھے پسند ہے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے میری آنکھوں کے آگے صرف زران بھائی تھے۔ میں زران بھائی کو بڑا بھائی ہی نہیں اپنے باپ کی جگہ مانتی ہوں، میں نے یہ نکاح صرف زران بھائی کے لیے کیا ہے۔ عنایا کے بات پر ابرش پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ میں کون ہوں پھر تمہاری، مجھے اپنی بہن بھی مانتی ہو کہ نہیں؟ ابرش نے کپکپاتے لبوں سے چٹکتے اعصابوں کے ساتھ چیختے ہوئے پوچھا۔ زران اس کے بدن کی کپکپاہٹ دیکھتے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے میں قید کر گیا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خان دادا، کوئی بھی میرا نہیں ہے، تم نے میرے اور میری بہن کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ ابھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتی گھبرائی تھی۔ زران اسے مزید سختی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، تمہارے لمس، تمہاری باہوں کا حصار مجھے آج پگھلا نہیں سکتا، جیسے تم ہو برفیلے سرد کھردرے۔ میرے لیے اب ابرش پاشا کو بھی تم ایسے ہی خود کے لے پاؤ گے۔ ابرش نے اس کی گردن میں پوری قوت سے اپنے ناخن گاڑے سے بعد دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ زران سے چھوڑتا خود ہی پیچھے کو ہوتا، قریب مت آنا میرے۔ ابرش شنکر شہادت اٹھائے اسے بھیگی سرد نگاہوں سے تنبیہ کرتے دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ زران نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے گہری سانس کھینچی تھی، دوسرے لمحے کمرے میں رکھا واز اٹھا کر پوری قوت سے زمین پردے پر مارا تھا۔ عنایا منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ روک چکی تھی۔ زران اپنی شال گلے میں چٹکتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ عنایا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں ڈھہ سی گئی تھی۔ نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی، تمام مہمان جا چکے تھے، سب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ لاؤنج کے وسط میں آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے، باہر شدید برف باری ہو رہی تھی، لاؤنج کا ٹمپریچر اچھا خاصا گرم تھا، سب کے چہرے بھی کافی سنجیدہ تھے۔ وجہ ابرش تھی، جس نے کسی بھی مہمان سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، نہ وہ کسی اور سے بات کر رہی تھی، جس کی وجہ سے امینہ خانم کا چہرہ بھی انتہا شدید سنجیدہ تھا۔ بہت سے بزرگ قریب خواتین رشتہ دار بھی تھے، ابرش نے سلام تک نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اچھا خاصا وسعت بھی ہوا تھا۔ وہ امینہ خانم کو اچھی خاصی باتیں سنا گئی تھی۔ سمیع اللہ خان اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، اربت درید خان بھی اس وقت اپنے کمروں میں تھے۔ اس وقت لاؤنج میں عابر، اسفندیار خان، حور پریزے، امینہ خانم، رقیہ خانم، زران اور ابرش موجود تھے۔ شہرام بہارے بھی اپنے کمرے میں تھے۔ زران نے پہلو بدلتے ہوئے اسے اپنے سامنے بیٹھی ابرش کو دیکھا، جو سپاٹ سے انداز میں بیٹھی تھی، ابھی تک میرون میکسی میں ملبوس تھی۔ زران نے گہری گرم نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ نکاح کے بعد کتنی ہی بار کمرے میں گیا تھا، وہ کمرے میں نظر انداز کرتے خاموشی سے وہاں اسٹل سی بیٹھی تھی، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ زران اس کو اس کی خاموشی اور سرد پن سے چپ رہا تھا، وہ اچھا خاصا پریشان تھا، اس کا ایسا سرد پن کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے مقابل کی اتنی سی بے رخی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زران نے ایک بار پھر سے بے چینی سے پہلو بدلتے اپنی بیوی کو دیکھا، جب اپنے کیوٹکس لگے نیلز کو دیکھ رہی تھی۔ آہل سٹک کے سہارے چلتا ہوا ابرش کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ ابرش، آہل نے نرمی سے اسے پکارا، نام مت لینا آئندہ تو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ ابرش کی آواز اچھی خاصی اونچی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھے ایک ایک انسان تک بخوبی پہنچی تھی۔ ابرش کی اونچی آواز پر سب کی نگاہیں ابرش کی طرف اٹھی۔ ابرش جو کچھ کیا وہ صرف عنایا کے لیے کیا۔ آہل نے سب کو ایک نظر دیکھتے اس کی تھائس پر ہاتھ رکھتے دبی آواز میں وضاحت دی، مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ ابرش زران کو دیکھتے تلخی سے بولتے سزائی مسکرائی،
زران کی اونچی آواز اور لب و لہجے میں اب غصے سے دیکھتا لب کھینچ گیا تھا۔ آسفن نے پریشانی سے زران کو دیکھا تھا، جو پریشانی سے اب اپنا ماتھا سہلا رہا تھا۔ ابریش کیا ہوا ہے؟ مہمانوں کے سامنے بھی تم ایسا بیٹھا ہوا تھا؟ کسی مہمان سے تم نے سیدھا منہ بات نہیں کیا؟ تم جانتا ہے سب کتنا باتیں کر رہا تھا۔ عنایہ کی منگنی کے لیے تیار ہوئی اور عین وقت پر مجھے پتا چلا کہ عنایہ کا درخزئی کے ساتھ نکاح بھی ہو چکا ہے۔ مجھے کیسا لگ رہا ہے میں کیسے بتاؤں؟ ابریش اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے ایسے روتے دیکھ کر زران نے پہلو بدلتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ حور عابیر کے تحیر سے زران کو دیکھا تھا۔ عابیر اور حور کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ماما، ابریش چچی کیوں رو رہی ہیں؟ پریزے نے معصومیت سے حور سے پوچھا۔ پریزے جان، ہم کمرے میں چلتے ہیں، پھر میں آپ کو آج 1 2 3 4 5 سٹوری سناؤں گی۔ حور مسکراتے ہوئے پریزے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہم کو تمہارا رونا سمجھ نہیں آ رہا عنایہ کہ نکاح میں تمہارا ماں تمہارا بھائی دونوں کا مرض شامل تھا۔ زران نے عنایہ کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر نکاح نہیں پڑھوایا جو تم یوں رو رہا ہے۔ نکاح جیسا پاک بندھن بندے پر تم سوگ منا رہا ہے۔ امینہ خانم ابریش کو یوں روتے دیکھ کر کاٹدار لہجے میں بولی، آپ کے نزدیک یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کے بیٹے نے میری ایموشنز کے ساتھ کھیلا، میری بہن کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا۔ امیلی کے ملازم تک کو پتا تھا عنایہ درخزئی کا نکاح ہو رہا ہے۔ اگر نہیں پتا تھا صرف مجھے نہیں پتا تھا، کسی کو میری تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابریش نے صوفے سے اٹھتے امینہ خانم کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ زہلی کی طرف اس نے ایک بار نہیں دیکھا تھا۔ کیسا تکلیف؟ کسی ایرے غیرے سے زران نے عنایہ کا نکاح نہیں کیا؟ جتنا ہمارا تمام بیٹوں کا جائیداد ہے اتنا اکیلے کا درخزئی کا ہے۔ اکلوتا مالک ہے وہ اپنا تمام زمین و جائیداد کا، پڑھا لکھا خوبصورت بھی ہے، اور کیا چاہیے تھا؟ زران نے عنایہ کے لیے اچھا سوچا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تمہارا مورے اور تمہارا بھائی کبھی نہ مانتا۔ امینہ خانم نے اب کی بار اپنی اونچی آواز پر قابو پاتے کہا۔ زران کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ وہ ابریش کو ایسے روتے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، یہ اس کے سرخ و سفید چہرے سے بخوبی آیا تھا۔ یہی بات امینہ خانم کو تکلیف دے رہی تھی۔ اپنے بیٹوں کے چہرے پر ذرا سی پریشانی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ کسی کی بہو کے معاملے میں نہیں بولتی تھی، مگر آج ابریش کے رویے نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ دھوکہ دیا آپ کے بیٹے نے مجھے اور میری بہن کو۔ میرے اور میری بہن کے لیے یہ بینک بیلنس کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ زران کسی راہ چلتے سے میری بہن کا رشتہ طے کر دیتا۔ اگر میری بہن اس رشتے کو دل سے قبول کرتی، مجھے بھی وہ راہ چلتا بھی قبول تھا۔ تکلیف اسی بات کی ہے میری بہن کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے عین وقت پر دھوکہ دیا، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ یہ بات مجھے آرے کی طرح کاٹ رہی ہے۔ زران صرف اس کی رضامندی حاصل کر لیتا پھر نکاح کر دیتا۔ اس کا وہ درخزئی کو پسند نہیں کرتی۔ زران نے وعدہ کیا تھا اگر عنایہ اس رشتے سے خوش نہ ہوئی تو وہ یہ منگنی توڑ دے گا، مگر وہ نکاح کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اس کا ایک لفظ چھوٹتا شوہر کے ہوتے اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ ابریش زران کی طرف دیکھتے ہچکیوں کے درمیان بولی، ابریش تم نا شکر سب ہے۔ امینہ خانم غصے سے بولتے صوفے سے اٹھی تھی۔ مورے خاموش ہو جائیں، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھپھو آہل سے کہیں زیادہ حق ابریش کا تھا۔ زران صوفے سے اٹھتا جلدی سے امینہ خانم کی بات کاٹتے سنجیدگی سے بولا۔ امینہ خانم زران کی بات پر اسی وقت خاموش ہو گئی تھی۔ ابریش زران کو ایک نظر دیکھتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آہل سے کہیں زیادہ حق ابریش کا تھا۔ زران صوفے سے اٹھتا جلدی سے امینہ خانم کی بات کاٹتے سنجیدگی سے بولا۔ امینہ خانم زران کی بات پر اسی وقت خاموش ہو گئی تھی۔ ابریش زران کو ایک نظر دیکھتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زران کے سر چپ نگاہوں کا رخ درخزئی کی طرف تھا جو عنایہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ زران اسے عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پیچھے کی طرف قدم بڑھا دی، دیوار کے ساتھ چال لگی۔ درخزئی دروازہ لاک کرتے اپنی بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے محصور کر گیا تھا۔ عنایہ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر جھکے اپنی پرتپش سانسیں بکھیرتا اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نکاح ہوتے اسے ملنے دھڑلے سے کمرے میں چلا آیا جائے گا، اسے یقین نہیں تھا، ورنہ وہ دروازہ لاک ضرور کرتی۔ کیسا لگ رہا ہے میری محرم بن کر؟ درخزئی نے اس کے عارض پر اپنی انگلیاں پھیرتے مخمور لہجے میں پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، وہ اٹکتے ہوئے بمشکل بول۔ درخزئی کے بدن سے اٹھتی محسور کن خوشبو اسے اپنے سانسوں میں گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گہری گرم نگاہوں کی تپش سے ہی جیسے جھلس رہی تھی۔ بس اچھا لگ رہا ہے؟ درخزئی نے اس کی بات پر بدھم سا ہنسا۔ مجھ سے پوچھو مجھے کیسا لگ رہا ہے؟ درخزئی نے اپنے دہکتے لب بہت نرمی سے اس کے عارض پر رکھے۔ اس کے لمس پر عنایہ ہتھیلیاں شدت سے نم ہوئی تھیں، سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا جب تم میرے نکاح میں آ جاؤ گے سب سے پہلے تمہیں فل پیشنٹ اگریسو کس کروں گا۔
پہلی کس کرنے کی خواہش ہر مرد کے دل میں بڑی شدت سے ہوتی ہے، میرے دل میں بھی تھی، مگر جیسے ہی تم نے میری محرم بنی دل کے جذبات ہی بدل گئے۔ پہلے تم نے میرے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی، اب تم روح کی طرح میرے جسم میں قید ہو چکی ہو۔ جسم کی محبت تو جیسے پیچھے رہ گئی تھی۔ درخزئی اس کی کان سے شارپ ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں بول رہا تھا، یہ فیلنگز بہت الگ سی ہیں عنایا، بہت الگ سی ہیں۔ کیا تم میرے لیے ایسا کچھ محسوس کر رہی ہو؟ درخزئی نے اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ مقناطیسی آنکھیں گاڑے بےتابی سے پوچھا۔ عنایا گہری سانس لیتے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کوئی مرد اس کے اتنا قریب تھا۔ درخزئی کا چوڑا سینہ اس کی نازکی کو مس ہو رہا تھا، مقابل کے لب اس کے عارض کو چھو رہے تھے۔ درخزئی خانزادہ کی اتنی نزدیکی اس کی سانسیں بند کر رہی تھی۔ یہ دل بہت عجیب ہے مائی سویٹ کیوٹ وائفی، کل تک تمہیں اپنا بنانا تھا، آج یہاں تک پہنچنا ہے۔ درخزئی نے اس کی دھڑکنوں پر انگلی رکھی۔ اس کی دھڑکنوں کے چھونے پر عنایا کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ دل مانگے مور۔ درخزئی نے اسے بے باکی سے آنکھ مارتے جھکتے ہوئے بہت نرمی سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے۔ عنایا کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ وہ کل تک اسے دور سے برداشت نہیں تھا، آج وہ اس کے اتنے قریب ہوتے اپنی منمانیاں کر رہا تھا۔ مقابل کے نزدیک اس کے رگوں میں دوڑتا خون مجمد کر رہی تھی۔ وہ عنایا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے لبوں پر جھکے، اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ وہ اس کے گلابی لبوں پر اپنے دہتے لب سختی سے رکھے ہوئے تھا۔ وہ صرف اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے ہوئے تھا، اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ عنایا اس کے حصار میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اس کی سانسوں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے درخزئی نے گہری گرم نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جو سرخ گلاب بنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں میں بھرے ہوئے تھا۔ مائی سویٹ وائفی، پتا ہے کس ایسے نہیں کی جاتی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی نگاہ فوکس کرتے مخمور لہجے میں بولا، عنایا تمہیں پتا ہے کیسے کی جاتی ہے؟ درخزئی کے سوال پر عنایا نے مکان کے انداز میں سرنفی میں ہلایا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کیسے کی جاتی ہے۔ امریکہ میں اس نے بہت بار سڑکوں پر کپل کو پیشن کس کرتے دیکھا ہے۔ عنایا نے سرنفی میں ہلاتے پر درخزئی کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ جان چکا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میری جان مائی کیوٹ وائفی، میں سکھاؤں گا تمہیں، مگر ابھی بہت وقت ہے۔ آہستہ آہستہ نشہ بن کر تمہارے حواسوں پر سوار ہوں گا، تم مجھے خود سے مانگو گی تو ہی تمہارے اندر نشہ بن کر اتروں گا۔ درخزئی نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ اچھا تھوڑا سا ٹرائی کریں؟ درخزئی نے اس کے عارض پر ملائم سے انگوٹھا پھیرتے پوچھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اتنا قریب آ کر اس کی سانسیں پینے کی خواہش شدت سے پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ خود پر اسے اختیار رکھ رہا تھا کہ کیا؟ درخزئی کی بات پر عنایا کی سانسیں اٹکی تھی۔ کس کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں؟ نکاح کے بعد ایک ڈیپ کس تو میرا حق بنتی ہے۔ وعدہ؟ جہاں تمہیں اچھا نہ لگا پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ درخزئی نے گمبھیر لہجے میں اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیر کے اس کی اجازت چاہی۔ عنایا نے درخزئی کو دیکھتے خوف سے اس بات میں سر ہلایا۔ درخزئی کو دیکھتے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں ہے، مقابل کا حق وہ خود پر سمجھتی تھی۔ وہ بند کمرے میں اکیلی تھی، وہ اسے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ خانزادوں کا خوف سچ میں اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اوکے شو می یور ٹنگ۔ درخزئی کی بات پر عنایا کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیلی تھی۔ واٹ؟ عنایا نے اس کے مطالبے پر حیرانگی سے کپکپاتے لبوں سے پوچھا۔ اپنی زبان دکھاؤ مجھے، پتہ تو چلے یہ کتنی کالی ہے، تمہاری بد دعائیں کتنی جلدی قبول ہوتی ہیں، تاکہ میں تمہارا دل کم سے کم دکھاؤں۔ درخزئی نے اب کی بار مسکراہٹ دبائے شرارتی لہجے سے کہا۔ کیا؟ عنایا کی آنکھوں میں مزید حیرانگی پھیلی تھی۔ اپنی زبان دکھاؤ مائی وائفی۔ درخزئی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بہت ملائمت سے بولتے جیسے التجا کی تھی۔ عنایا نے جلدی سے اپنا ذرا سا منہ کھولا۔ درخزئی اس کی ادا پر گہرا مسکرا گیا تھا۔ مائی سویٹ وائفی، زبان باہر نکالو۔ درخزئی نے اب کی بار سنجیدگی سے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ اس کی سنجیدگی پر عنایا نے جلدی سے اپنی زبان باہر نکالی۔ دیٹس مائی گرل، کیوٹ گرل۔ درخزئی نے جھکتے ہوئے اس کی زبان کو اپنے لبوں سے جکڑے نرمی سے سک کیا۔ وہ پوری طرح سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے نرمی سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتے، اس کے عارض پر انگلیاں پھیرتا وہ اپنی سانس درست کرتی، وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسیں پینے لگتا۔ وہ بہت ہی نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ درخزئی کی اتنی سی شدت پر عنایا کا دل ہتھیلی پر دھڑک رہا تھا۔ یکدم وہ دروازہ زور زور سے کھٹکا۔ درخزئی کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ آ گیا کمینہ سالہ۔ درخزئی نے جبڑے بھینچتے دانت پیسے عنایا نے آنکھیں پھاڑے سے نگالی نکالتے دیکھا۔ تم اس کی بہن ہو؟ سالہ ہی ہوا میرا، کمینہ تو اس کا خطاب ہے۔ درخزئی نے اس کی گالی کو نرمی سے چھوتے اپنی شرٹ موبائل نکال کر زران کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ کیا مسئلہ ہے تجھے پتہ نہیں میں اپنی نئی نویلی خوبصورت بیوی کے ساتھ مصروف ہوں؟ درخزئی عنایا کو فلائنگ کس کرتے فون پر گدایا۔
درخواست 2 سیکنڈ میں باہر آ جا ورنہ تیرے دانت توڑ دوں گا میں۔ زران فون پر پکارا تھا۔ باہر تو نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے کر لے، نکاح ہو چکا ہے، آج میری سہاگ رات ہے، جب تک منا نہ لوں باہر نہیں آؤں گا۔ درخواست نے اپنی پچھلی گردن ڈب کرتے عنایا کو بے باکی سے آنکھ مارتے کہا۔ عنایا بے یقینی سے اس کی کنورسیشن دیکھ سن رہی تھی۔ اتنی بے باک گفتگو پر عنایا کان کے لوہوں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ درخواست کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ 16 سال کی ہے وہ، وعدہ کیا تھا تو نے مجھ سے 2 سال تک اپنی شکل گم کر لے گا۔ زران فون پر دبے آواز میں چیخا تھا۔ میری بات سن تو، نکاح ہو چکا ہے، اب تو پتلی گلی سے نکل، تیرا کام ختم۔ عنایا بیوی ہے میری، وہ 16 سال کی ہے یا 18 کی مجھے بہتر پتہ ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کر۔ آج سے درخواست خانزادہ نے اپنا ایک اصول بنایا ہے، جب میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں گا، نو فون کالز، نو کوئی اور ڈیوٹی، اونلی وائف ڈیوٹی۔ اس لیے مجھے مزید فون کر کے ڈسٹرب مت کرنا۔ جتنا دروازہ کھٹکھٹائے گا اتنی یہ خبر حویلی کے کونے کونے پہنچے گی، جا کے اپنی بیوی کی ڈیوٹی نبھا۔ آگے وہ انگارہ چبائے پھر رہی ہے، اسے پتہ چل گیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، آج رات تیری آخری رات نہ ہو کہیں۔ درخواست ٹھنڈے لہجے میں بولتے زران کو آگ لگا گیا تھا۔ اگر تو باہر نہ آیا تو میں اندر آ جاؤں گا، تو مجھے جانتا نہیں؟ زران غصے سے دانت پیسے، وہ مقابل کو ہلکے میں لے گیا تھا، وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اس سے۔ تو آ جا میری جان، اندر دیر کس بات کی ہے؟ مگر اندر تمہیں کیا دیکھنے کو مل جائے اس بات کی گارنٹی میں تمہیں نہیں دیتا۔ ویسے میں اپنی بیوی کے ساتھ رضامندی سے رضائی میں گم ہونے لگا ہوں، تو چاہے تو آ سکتا ہے، اندر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ درخواست اسے مزید آگ لگاتا فون بند کر چکا تھا۔ وہ فون بند کرتے مسکراتے ہوئے عنایا کی طرف پلٹا۔ عنایا اس کی باتیں سنتے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ سہاگ رات منانے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ اس کے بارے میں جیسا سوچ رہی تھی وہ ویسا ہی نکلا تھا۔ اسے اس کی عمر، اس کے کنسرن سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف اپنے بدن کی پیاس بجھانے آیا تھا۔ میری جان اس منتقم مزاج بندے کو اس کی اوقات دکھا رہا تھا۔ میری بیوی ہو تم، میری ہو تم، وہ فضول میں حق جتا رہا ہے، بالکل پسند نہیں میری خوبصورت سی وائفی پر کوئی حق جتائے۔ درخواست نے گہری مسکراتے ہوئے اس کے تپتے گال پر اپنے نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں میری خوبصورت سی وائفی پر کوئی حق جتائے۔ درخواست نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے اس کے تپتے گال پر اپنا نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ درخواست عنایا نے کپکپاتے لبوں سے پکارا، جی درخواست کی جان۔ درخواست نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ مما میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مما میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، مما مجھے ڈائیورس دے دیں، مما میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ عنایا خوفزدہ ہوتے جو منہ میں آیا وہ بول گئی تھی، وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہوتے پسینے میں نہلائی تھی۔ عنایا کے بات پر درخواست کی رنگت سرخ ہوئی تھی، چہرہ پل میں کرخت سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ اس سے دور ہوتے جبڑے بھینچتے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ راستے میں پڑی ٹیبل اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین پر الٹی گئی تھی۔ عنایا نے ہراساں میں ہوتے اسے دیکھا تھا، وہ اتنی بھاری ٹیبل ایک ہی ٹھوکر سے الٹ چکا تھا۔ دوسرے پل اس نے ڈریسنگ پر پڑا واز اٹھا کر پوری قوت سے مرر میں دے مارا تھا۔ ڈریسنگ مرر کا شیشہ تڑک اٹھا تھا۔ عنایا نے کانپتے ہوئے اس کے روپ کو دیکھا تھا، مقابل کی سفید گردن غصے سے پھول رہی تھی، ماتھے پر وینز تک نمایاں تھی، رنگت آگ کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اسے کانپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ درخواست جیسے گہرے سانس لیتا دیکھ رہا تھا، اس کے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے پر اس کی طرف بڑھا۔ عنایا خوف سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ مما میری زندگی میں آپ کے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا، مما میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ عنایا آنکھیں نیچے کپکپاتے لبوں سے بولی، اوپن یور آئیز۔ درخواست نے اس کے لرزتی پلکوں کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ عنایا نے مزید سختی سے آنکھیں میچی۔ اوپن یور آئیز۔ درخواست نے سختی سے لہجے پر عنایا اب ضرورت سے زیادہ آنکھیں کھول گئی تھی، یہ آگے بہت بڑی ہیں، انہیں مزید بڑی مت کیا کرو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ درخواست بھاری آواز میں بولا۔ ہاں؟ عنایا نے اب منہ کھولا تھا۔ اب منہ کھول لیا ہے، کیا چاہتی ہو؟ تمہاری زبان کے گرد اپنے ہونٹوں کو رول کرتے اسے لبوں میں دبا لوں؟ درخواست کی بات پر عنایا نے جلدی سے منہ بند کیا۔ درخواست اس کی معصوم حرکتوں پر گہرا مسکرایا تھا۔ میری بات سنو عنایا، تمہارے لبوں سے نکلے لفظوں سے زیادہ میں تمہاری آنکھوں کی سچائی پر یقین کرتا ہوں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا میٹر گھما دیں۔ میرے پاس ایک ہنر ہے، تمہاری بڑی سے بڑی بات مسکرا کر پینے کا ہنر رکھتا ہوں، بہت چھوٹی ہو مگر مجھ پر حکم تمہارا چلے گا۔ تم چیخ چیخ کر مجھ سے طلاق مانگتی، میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہیں سمجھاتا، مگر تم نے خود کو کسی غیر کے ساتھ جوڑا ہے۔ صرف یہ ایک بات برداشت نہیں کر سکتا، تمہارا نام کسی کے ساتھ گوارا نہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں جس کا اس روئے زمین پر وجود نہیں۔ درخواست کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے بول رہا تھا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اتنا غصہ کیوں کیا؟ عنایا نے زمین پر بکھرے کانچ کی طرف اشارہ کرتے اپنی خشک زبان لبوں پر پھیری۔ وہ اس کے
ایکٹ سے ڈر گئی تھی تاکہ آئندہ تم جب بھی مجھ سے بات کرو سچ بولو. بتاؤ کیا بات ہے تمہارے دل میں جو دل خشک زبانوں لبوں پر پھیری دل میں ہے وہ بتاؤ سب. درخزے نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا. اس حویلی میں تمام خانزادوں کی طرح آپ کو میرے جسم سے مطلب ہے. یہاں آپ کو میری کشش نہیں میرے جسم کی کشش کھینچ کر لائی. اب ساری رات حق ملکیت کا کھیل کھیل کر میرا جسم نوچیں گے. لائر بننا چاہتی ہوں. میں جانتی ہوں میرے خوابوں کے بیچ آئیں گے, مجھے قید کر کے رکھیں گے اپنے پاس. حق ملکیت کے راگ سے صرف نفرت ہے مجھے, اس لیے درخواست خانزادہ مجھے نفرت ہے تم سے. انائس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں ایک ہی سانس میں بولتے روتے ہوئے چیخی تھی. درخواست اس کی باتیں سنتے اسے دیکھ رہا تھا. وہ آنسو بہاتے اسے دیکھ رہی تھی. جسم کی کشش کھینچ کر لاتی تو 2 منٹ میں اپنے جسم کی طرف اب تک تم سے مٹا چکا ہوتا. 26 سال کا ہوں. جسم کی کشش مجھے اٹریکٹ کرتی ہے, جھوٹ نہیں بولوں گا, اور تمہارا جسم مجھے بھی اٹریکٹ کر رہا ہے, اتنا کہ مجھے اپنا دماغ بند ہوتا محسوس ہو رہا ہے. تمہیں ہر جگہ سے چھونے کو بے قرار ہو رہا ہوں. حق ملکیت جتاؤں گا, اب ساری زندگی جتاؤں گا, مگر وعدہ کرتا ہوں اس میں تمہاری سانسیں نہیں گھٹیں گی, تمہاری سانسیں مہکیں گی. آج سے درخزے خانزادہ کا سب سے بڑا خواب تمہارا لائر بنانا ہے. نہ صرف تم اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو گے, پاکستان کے ایک نامور وکیل بھی بنو گے. یہ وعدہ ہے درخزے خانزادہ کا تم سے. وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بے حد نرمی سے بولا. عنایا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. مائی سوان, درخزے اسے نرمی سے پکارا. ہاں, عنایا نے حیرت سے یہ نام سنا تھا. جانتی ہو, سوان سمبل آف لو کو کہتے ہیں. سوان وہ پرندہ ہے جن کا صرف ایک ہی پارٹنر ہوتا ہے. اگر کسی کو ایک کو کچھ ہو جائے, وہ اتنا اونچا اڑتا ہے جتنا اڑ سکتا ہے, اور پھر اسی اونچائی سے خود کو گرا کر موت کو گلے لگا لیتا ہے. میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں مائی وائفی. آج سے تم میری سوان ہو. درخت اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بول رہا تھا. نہ سمجھنے کی کیفیت سے صرف سر ہلا رہی تھی. مجھے تم سے صرف تمہارا جسم چاہیے. آج رات تمہیں بتاؤں گا درخواست خانزادہ کو تم سے کیا چاہیے. وہ اب انایا کو بیڈ پر نرمی سے دھکیل گیا تھا. انایا نے اپنی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھولتے اسے حیرت و استجاب سے دیکھا تھا جو اپنے ویسٹ کوٹ کی بٹن کھول رہا تھا. انایا نے گہرے سانس لیتے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے پسینے سے تر ہوتے درخزئی کو دیکھا. وہ اس کی طرف بڑھتے گہری گٹا بن کر چایا تھا. انایا خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اس کا دوپٹہ اب پن سے آزاد کر رہا تھا. بہت نرمی سے اس کا دوپٹہ پن سے آزاد کرتے اس نے سائڈ پر رکھا. وہ اب اس کا نیکلس اتار رہا تھا. اسے جولری سے آزاد کرتے درخزئی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے میں لگی پنس اتاری تھی. اس کا جوڑا کھولتے وہ اس کے بالوں کو انگلیوں سے سلجھائے انہیں کھول چکا تھا. انایا کی نگاہیں درخزئی کے چہرے پر تھیں. وہ بہت سنجیدگی سے اپنا کام کر رہا تھا. ویٹ اے منٹ, درخزئی کہتے ہی بیڈ سے اٹھا, کبڈ کی طرف بڑھا. اس میں انایا کی نائٹی نکال کر وہ اس کی طرف بڑھتے. کمرے کی لائٹس آف کر چکا تھا. درخزئی انایا کی خوفزدہ آواز گونجی تھی. ریلیکس مائی کیوٹ وائفی. اگر میری انگلیاں غلطی سے بھی تمہارے کسی گہرائی کو چھو گئیں تو بے شک کاٹتے نا. وہ بھاری آواز میں بولتا اس کے گاؤن کے زپ نیچے کھسکاتے. اس کا گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکاتا ریموو کر گیا تھا. انایا کے بدن میں کپکپاہٹ ہوئی تھی. لائٹ آن کرتے درخزئی نے انایا کی طرف دیکھا جب سیاہ نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی. وہ گہرے سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ نظر چکائے ہوئے تھی. درخزئی نے اس کے قریب لیٹتے اسے کلائی سے کھینچتے اسے سینے کے ساتھ لپٹاتے خود پر اور اس پر رضائی اڑا گیا. اس کا رخ پلٹے وہ اس پر چکا. آج ساری رات میرے لب تمہیں صرف نرمی سے چھوئیں گے, تمہیں بتائیں گے انٹیمیٹ ہوئے بغیر ایک مرد پیار جتا سکتا ہے. تمہیں اندازہ ہوگا ساری رات درخزے خانزادہ کی کیا حالت ہوگی, مگر پھر بھی تمہارے ساتھ گہری شرارت نہیں کروں گا. تمہیں بتاؤں گا تمہاری کنسرن کے بغیر کبھی تمہارے وجود کی گہرائیوں میں نہیں اتروں گا. تمہیں بتانا چاہوں گا مرد کبھی کردار کا صاف ہوتا ہے. کسی عورت کے جسم سے پہلے اس کی محبت چاہیے ہوتی ہے. درخزے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے اس پر چکتے اس کے لبوں کو بہت نرمی سے اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا. وہ اپنے لبوں سے اس کے ایک نقوش کو چھوتے اس کی گردن کو بہت نرمی سے چوم رہا تھا. اس نے اپنا پورا وزن بھی اس پر نہیں ڈالا ہوا تھا. وہ بہت نرمی سے اس کے نقوش کو اس کی گردن کو چوم رہا تھا. انایا کپکپاتے ہوئے اس کے حصار میں آنکھیں موند گئی تھی. زران خانزادہ انایا کے کمرے کے باہر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اضطرابی انداز میں چکر لگا رہا تھا. اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز بھی آئی تھی. اب گہری خاموشی تھی. وہ بار بار درخزئی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا جو آف آ رہا تھا. دروازہ بھی وہ کئی دفعہ کٹکھٹا چکا تھا. انایا کے کمرے کی چابی تھی اس کے پاس, مگر درخزئی کے لفظ یاد کرتا وہ باہر اندر جانے سے خود کو روک دیتا تھا. زران نے لب کھینچتے ایک بار پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا. ابرش کو ادھر آتا دیکھ کر زران نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا. کیا ہوا ہے؟ ابرش نے زران کو دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھ کر پوچھا. کچھ نہیں, وہ مجھے انایا سے بات کرنی ہے. تم کمرے میں چلو, میں آ کر کے آتا ہوں.
زران نے ابرش کو دیکھتے کہا، کیا بات کرنی ہے اس سے؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ اب جائیں کمرے میں عنایہ کے ساتھ رکوں گی اب سے۔ ابرش اس کی بات پر زران کی پیشانی پر بل پر گہرے ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زران نے غصے سے دانت پیسے۔ وہی مطلب ہے جو سنا ہے آپ نے، ابرش نے کہتے ہوئے عنایہ کا دروازہ زور زور سے کٹکھٹایا۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ اندر سے جواب نہ ملنے پر ابرش نے گھبراتے ہوئے زران کو دیکھتے پوچھا، کہیں عنایہ نے کچھ کر تو نہیں لیا؟ ابرش نے زیر لب بولتے خوفزدہ ہوتے اب زور زور سے دروازہ کٹکھٹایا۔ عنایہ؟ ابرش اب حلق کے بل چیخی تھی۔ زران جلدی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جماتے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ سب اکٹھے ہو جائیں گے، تماشا لگ جائے گا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اندر درخزئی ہے عنایہ کے ساتھ۔ زران اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ جمائے بولا، کیا؟ ابرش کھٹی کھٹی آواز میں بولی، ہاں۔ زران نے اس کے لبوں پر سے ہاتھ ہٹایا، اسے بتایا، 16 سال کی ہے وہ زران۔ ابرش چیختے ہوئے بولی تھی، جانتا ہوں ابرش، وہ کچھ نہیں کرے گا، میرا یقین کرو۔ زران نے نرمی سے ابرش کو وضاحت دی۔ ابرش نے زران کو زخمی نگاہوں سے دیکھتے دروازہ زور زور سے کٹکھٹایا۔ عنایہ دروازہ کھولو۔ ابرش پھر سے حلق کے بل چیخی تھی۔ اسپن کو ادھر آتے دیکھ کر زران نے اپنے جبڑے بھینچے تھے، اس کی کمی رہ گئی تھی اب۔ کیا ہوا ہے؟ باہر لاؤنج تک آوازیں آ رہی ہیں۔ اسپن نے ابرش کو دروازہ کٹکھٹاتے دیکھ کر اور زران کا پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، عنایہ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ ابرش زران کو دیکھتے بھیگے لہجے میں بولتے وہاں سے تیز تیز قدموں سے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسپن نے زران کو دیکھتے پھر سے پوچھا۔ سالہ کمینہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ زران نے دانت پیستے دروازے پر مکہ مارا۔ زران کی بات پر اسپن کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ تجھے ہنسی آ رہی ہے؟ یہاں آٹ لگ گئی ہے میری۔ زران غصے سے گرایا، کس نے کہا تھا؟ ہیرو پنتی دکھا، کیا ضرورت ہے اس کمینے سالے کا نکاح کروانے کی؟ اچھی طرح جانتا ہے وہ کتنا بغیرت ہے، رومانس کو ترسا ہوا خانزادہ، اسے بیوی ملی ہے، تجھے کیا لگتا ہے چھوڑے گا اسے؟ اسپن نے زران کے سرخ چہرے کو دیکھتے آنکھ ماری۔ بکواس بند کر، اپنی 16 سال کی ہے وہ، اتنی تمیز غیرت تو ہوتی ہے اس میں۔ کس کو تسلی دے رہا ہے، خود کو یا مجھے؟ درخزے میں کمینگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ دیکھنا کل صبح ہم سب کو ولیمے کا کھانا کھلا کر اپنی بیوی رخصت کروا کر لے جائے گا۔ ایسے تو اسے رخصتی کسی نے کرنے نہیں دینی تھی، آج رات عنایہ کے ساتھ گزار کر اسے رخصتی کا پرمٹ مل جائے گا۔ حسن کی بات پر زران نے جھنجھلاتے ہوئے دروازے پر مکہ مارا تھا۔ وہ تو سنبھال لے گا 16 سالہ اپنی بیوی کو، تو جا کے سنبھال اپنی 22 سالہ بکھری ہوئی بیوی کو۔ یہ نہ ہو ہم سب تو گرم کمروں میں مزے لیں، آج رات تو حویلی سے باہر۔ آسمانی سے آنکھ مارتا چلا گیا تھا۔ سالے دونوں کمینے، زران نے جھنجھلاتے ہوئے دروازے پر پوری قوت سے لات ماری تھی۔ زران کمرے میں داخل ہوا تو ابرش ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑے اپنی جولری اتار رہی تھی۔ وہ مرر سے اس کا عکس دیکھتا گہری سانس بھر گیا تھا۔ ابرش نے آنکھیں متورم اور گلابی ہو رہی تھی، اسے پورا بدن ہی کولوں کی زد میں تھا۔ وہ دوپٹے کے بغیر کڑی گہرے سانس بھرتے اپنی جولری نوچ نوچ کر اتار کر مرر پر مار رہی تھی۔ زران کمرے کا دروازہ لاک کرتے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اس کی سائڈ گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ میری جان، میری خوبصورت زندگی، مائی انوسینٹ بیوی۔ زران نے ابرش کے پیٹ پر اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ سختی سے جماتے اسے خود میں بہت سختی سے بھینچتے اس کا دہکتا دعاتشہ روپ مرر میں دیکھتے ملائمت سے کہا۔ ابرش مرر سے زران کو 16 بار زخمی نگاہوں سے دیکھتے اپنے پیٹ پر سختی سے جمے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ گئی۔ میری جان، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، سارا دن میرے حواسوں پر سوار رہی ہو، سچ میں تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، زران نے گمبھیر آواز میں کہتے ابرش کے کان کی لو پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے اپنے لبوں میں دبائے کاٹا۔ آج سے تو سر سے پیر تک تمہیں اپنی زبان سے گیلا کر دوں گا۔ جان، یہ بتاؤ میک اپ اور کہاں لگایا، صرف چہرے پر کہ کہیں اور بھی؟ زران نے اس کا رخ موڑتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے اب اس کے عارض کو اپنی زبان سے گیلا کر رہا تھا۔ زبان اس کے حصار میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان، مائی لو، مائی بیوٹیفل وائف، زران نے گمبھیرتا آواز میں کہتے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھے۔ ابرش اب استضاحیہ مسکراتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ ابرش کو خاموش نظریں جھکائے دیکھ کر زران نے گہری سانس بھرتا مسکرایا۔ ابرش کو منانا مشکل نہیں تھا، وہ جانتا تھا وہ اسے آسانی سے منا لے گا، مقابلے سے شدید محبت کرتا ہے، وہ اس کی باہوں میں آتے ہی پگھل جائے گی۔ زران نے اس کے گلابی آرس پر انگوٹھا پھیرتے اس کی میرون لپسٹک سے سجے یاقوتی ہونٹوں پر جھکتے اس کے لبوں کو لبوں میں اپنے لیے سانسیں مہکائی تھی۔ ابرش کے لبوں سے لپٹنے کی دیر تھی کہ وہ بے خود ہوا تھا، پورے بدن میں مقابل کی آرس پر انگوٹھا پھیرتے اس کی میرون لپسٹک سے سجے یاقوتی ہونٹوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے سانسیں مہکائی تھی۔ ابرش کے لبوں سے لپٹنے کی دیر تھی، وہ بے خود ہوا تھا، پورے بدن میں مقابل طلب شدت سے جاگی تھی، آنکھوں میں خمار کی سرخی چھائی تھی، جسموں میں طغیانی برپا ہوئی تھی۔ آج وہ اسے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہ صبح سے اسے باہوں میں لینے کے لیے رات کا انتظار کر رہا تھا۔ طلب شدت سے جاگی تھی، آنکھوں میں خمار کی سرخی چھائی تھی، جسموں میں طغیانی برپا ہوئی تھی۔
वो मदहोश होते इसके लबों को अपने लबों में दबाए सांस से पी रहा था। अब्रिश ने पूरी कुव्वत से इसे खुद से दूर धकेला। ज़रान मदहोशी में इसके लबों पर झुका हुआ था। इसके दूर धकेलने पर वो बुरी तरह लड़खड़ाया था। क्या समझते हैं आप मिस्टर खानज़ादा? मैं आपके लिए जिस्म की प्यास बुझाने वाली मशीन हूँ, जिसके कोई जज्बात, कोई एहसासात नहीं। इतना बड़ा धोखा देकर आप मेरे करीब ऐसे आए हैं जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। अपनी ज़रान की सुर्ख आंखों में देखते गुस्से से चीखी, प्यास बुझाने मशीन हो तुम मेरे लिए। ज़रान ने अब्रिश के लफ्ज़ दोहराते, इसके करीब होते, इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते लफ्ज़ चबाते सवाल किया, कब समझा थी सम, कब समझा तुमने प्यास बुझाने वाली की मशीन की? अगर मेरे जिस्म की प्यास बुझती है, क्या तुम्हारे बदन की प्यास नहीं बुझती? ये सब बकवास करने का क्या मकसद था तुम्हारा? ज़रा ने इसके बाजू पर अपनी खुरदरी सख्त उंगलियां सख्ती से गाड़ते इसे खूंखार निगाहों से देखा। जानती थी मुंतकम मिजाज बंदे हैं, मेरी बात का उधार नहीं रखेंगे आप। मैं ताना दूंगी, जवाबन आप मुझे थप्पड़ मारकर मेरा मुँह लाल करेंगे। बिस्तर पर आपकी से मोहब्बत का इजहार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती हो गई मुझसे। आपसे मोहब्बत करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इससे भी बड़ी गलती आपसे मोहब्बत जताना। अब्रिश अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हजियानी चीखी थी। क्या हो गया है अब्रिश? ताना नहीं मारा, ताना तुम मुझे मार रही हो। जिस्म की प्यास बुझाने की बात आखिर कहाँ से आ गई? बीवी हो तुम मेरी, तुम जिस्म की प्यास बुझाने तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? ज़रान ने इसे हंसियानी चीखते देखकर अपना लबो लहजा नरम किया। वो इसे ऐसे देखकर परेशान हो रहा था। वो जज्बाती थी, वो जानता था वो अनाया के निकाह पर रिया करेगी, मगर इस तरह का रिया करेगी इसे अंदाज़ा न था। कहीं भी जाए मेरी बला से, मगर मेरे पास अब आने की ज़रूरत नहीं है। अब्रिश अंश शहादत उठाए इसकी आंखों में देखते गुर्राए। अब्रिश के लफ्ज़ ज़रान की समात में बेयकीन हुए थे। मुकाबल तो उसका नाम भी किसी लड़की के साथ लेते हुए मरने वाली होती थी, आज इसे किसी के पास जाने को कह रही थी। अमरीश ने लुक पलटते हुए अपनी गुलोबंद की डोरी खींचते हुए, गुलोबंद गर्दन से उतारते हुए, साथ लेते हुए मिरर वाली सांस लेते हुए मरने वाली हुई थी। आज इससे किसी के पास जाने को कह रही थी। अब्रिश ने रुख पलटते हुए अपने गुलोबंद की डोरी खींचते हुए, गुलोबंद गर्दन से उतारते हुए ज़मीन पर उठाकर दे मारा था। अब वो रोते हुए हिचकियाँ भरते अपनी माला उतार रही थी। मैंने अनाया का निकाह सिर्फ इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। वो बहरसात की कैद में रही 4 माह। ये बात कल को इसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान हो सकती है। मगर दरखज़ी ने सब जानते हुए भी अनाया के साथ एक लफ्ज़ तजस्सुस भरा लफ्ज़ लबों से नहीं निकाला कि जिस पर लगता है इसे इसके किरदार पर आँच आती। यही एक खूबी, एक बात मुझे दरखज़े की भा गई। फुप्पो और आहिल की रजामंदी शामिल थी इसमें। अगर अनाया एन वक्त इनकार कर देती तो मैं क्या कर लेता अब्रिश? इसके इकरार पर ही ये निकाह हुआ है। ज़रान ने इसके हिचकोले भरते वजूद को देखते लब पीछे इसे रसानियत से समझाने की कोशिश की। साबित होता है मेरा यहाँ कोई नहीं, माँ तो मेरी थी ही नहीं, आज मेरा भाई भी आपने मुझसे छीन लिया, और शौहर मेरा कभी हो नहीं सकता। अब्रिश मिरर में देखते सजाहिया मुस्कुराई। मैं तुम्हारा ही हूँ अब्रिश, मुझे समझने की कोशिश करो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। ज़रान ने निचला लब दांतों तले संजीदगी से कहा। मेरे हैं आप? हाँ। अब्रिश ने मुड़ते हुए ज़रान की आंखों में देखते सजाहिया मुस्कुराते हुए सवाल किया। मेरी बहन के निकाह का हक मुझसे छीन लिया आपने। कल सारी रात मैं आपकी बाहों में थी, सारी रात प्यार किया मुझे, मगर एक मर्तबा मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई कि आपकी क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जब मुझे धोखा देना हो तो मिस्टर खानज़ादा वो बिस्तर पर मेरे साथ अच्छा हो जाता है। जब धोखा देकर मुझे अंदर से तोड़ फोड़ देता है, तब भी ऐसे ही प्यार जताता है। माई लव, माई ब्यूटीफुल, मेरी ब्यूटीफुल बीवी, मेरी जान। अब्रिश इसके लफ्ज़ दोहराते तंसिया मुस्कुराई थी। ज़रान ने बमुश्किल अपने अंदर उठते तैश व आलम पर काबू पाते अपनी पिछली गर्दन रब्त की थी। मुकाबिल का तंज पीना मुश्किल हो रहा था इसके लिए। आपके नज़दीक मेरी इतनी ही औकात है, चंद मीठे बोल कर मुझे बिस्तर पर ले जाना। अब्रिश ने इसके मुकाबिल आते रोते हुए सवाल किया। ज़रान मुँह पर हाथ फेरते अब इसे संजीदगी से देख रहा था। मुकाबिल इसकी आंखों में आंखें गाड़े खड़ी थी। आते साथ मेरे जिस्म से लिपटते शुरू हो गए। मैं कितनी जहनी हसरत में मेरा दर्द लफ्ज़ों से बांटने की भी ज़रूरत नहीं समझी, मुझे वजाहत देने की भी ज़रूरी नहीं समझी। वजाहत तो दे रहा हूँ कब से, तुम कुछ सुनो तो फिर ना। ज़रान अब झंझलाते हुए चीखा था। क्या वजाहत है आपके नज़दीक ज़रान? इस एक्ट की 16 साल की है वो, इसे इमोशनल एक्सप्लॉइट किया आपने। क्या निकाह इतना ज़रूरी था? क्या हुआ निकाह के बाद? 16 साल मेरी बहन के साथ 26 साल भरपूर मर्द बड़े धड़ल्ले से इसके कमरे में बंद है। क्या क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया मैंने? वो रोते हुए हलक के बल चीखी। सिर्फ इसके निकाह की वजह से मैं मजबूर हूँ। मेरी अनाया मजबूर और बेबस हो गई है इस 26 साल मर्द के आगे। इसका निकाह का तोक आपने अनाया की गली में डाल दिया। वो हक से अनाया के कमरे में बंद है, आपकी दाजी कि किसी बड़े की। इसने परवाह तक नहीं की। सोचिए बंद कमरे में वो क्या अपना हक नहीं जताएगा? अनाया से अपना हक नहीं लेगा? अब्रिश ने ज़रान की आंखों में आंखें गाड़े सवाल किया।
کچھ نہیں کرے گا، وہ مجھے یقین ہے۔ زران نے لب نیچے سنجیدگی سے کہتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی کن پٹی انگلی سے مس لی۔ ابرش سے سایہ زخمی سا مسکراتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ سب پر یقین ہے سوائے اپنی بیوی کے۔ ابرش گہری سانس لیتے بھرتے ہوئے کربناک ہنستے ہوئے سوال کیا، ایسی بات نہیں ہے ابرش؟ ایسی ہی بات ہے، ابرش زران کی بات کاٹتے چٹکتے ہوئے اعصابوں کے ساتھ چلائی۔ وہ 26 سال کا بھرپور مرد ہے، نایا بچی ہے، وہ نہیں ہے زران۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ یہ انڈین ڈرامہ مووی نہیں چل رہی جہاں ایک کمرے میں رہتے ہوئے مرد اپنا حق نہ لے۔ کیا کر لیں گے آخر؟ اگر اس نے عنایت سے اپنا حق لے بھی لیا، درد تکلیف سے میری بہن کو گزرنا پڑے گا۔ اس 26 سالہ خرانٹ مرد کو کیا میری بہن کی برداشت کر پائے گی؟ باڈی دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ میری بہن اس کے سامنے نازک سی گڑیا معلوم ہوتی ہے، کیسے سہ سکتی ہے وہ ایسی بھی درخزی خانزادہ کو؟ اب دیکھیے گا، کل اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کی رخصتی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جو رخصتی 2 سال بعد ہونی ہے وہ کل کر دیں گے۔ آج مجھے عنایا کے نکاح ہونے پر وضاحتیں دے رہے ہیں، کل مجھے اس کی رخصتی ہونے پر وضاحتیں دیں گے۔ آپ کا فیصلہ سراسر غلط ہے۔ برباد کر دیا آپ نے میری عنایا کو۔ ابرش ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگے بری طرح روتے ہوئے بولی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا، اب میں نے کل آپ کو 3 ایپیسوڈ دی تھی، آج میں آپ کو انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ دی، دوسری ایپیسوڈ ہے، تو پلیز جلدی جلدی لائک کمنٹ کیا کریں تاکہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں کا یہ ناول کمپلیٹ کروا دو، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔